نماز کسوف خسوف یہ دو لفظ استعمال ہوندے نے، کسوف اور خسوف۔ خسوف کہندے نے سورج گرہن نو اور کسوف کہندے نے کاف دے نال چند گرہن نو عربی دے اندر، اور کدی کدی یہ دونوں لفظ ایک دوسرے دے معنی چ بھی استعمال ہو جاندے نے، چند اور سورج دونوں نو ہی کسوف خسوف کیا جاندہ ہے۔ چند گرہن لگنا، سورج گرہن لگنا، یہ اللہ رب العزت دیاں نشانیاں دے وچوں ایک نشانی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا بیٹا سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ فوت ہو گئے۔ یہ تیسرا بیٹا سی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا جڑا مدینے دے اندر فوت ہویا، اور اتفاقیہ طور تے سورج گرہن لگ گیا۔ اللہ رب العزت دا نظام، لوگاں دے وچوں بعض لوگاں نے یہ کہنا شروع کر دیتا کہ اللہ دے نبی دے بیٹے دی وفات دا غم سورج نو بھی ہو گیا ہے، اس واسطے سورج بھی بے نور ہو گیا اللہ دے نبی دے بیٹے دے دکھ دے اندر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو جدوں پتہ چلیا، حالانکہ آپ خود بہت زیادہ صدمے دے اندر سن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ پریشانی دے اندر سی، لیکن جدوں اللہ دی توحید دے اوپر بات آئی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خاموش نہیں رہا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری طور تے صحابہ نو جمع فرمایا اور آپ نے انہوں نے نصیحت کی تھی، ان الشمس والقمر آیات من آیات اللہ، آیاتان من آیات اللہ، سورج اور چاند یہ اللہ دیاں نشانیاں دے وچوں نشانیاں نے، لا ینسکفان لموت احد ولا لحیاتہ، یہ کسی دے فوت ہون نال یا کسی دی زندگی نال انہاں دا کوئی تعلق نہیں ہے۔ دنیا تو نبی چلا جائے، پیغمبر چلا جائے، نبی دی اولاد فوت ہو جائے، بیٹا فوت ہو جائے، بیٹی فوت ہو جائے، پیغمبر دا باپ فوت ہو جائے، پیغمبر دی والدہ فوت ہو جائے، کوئی دنیا تو چلا جائے، انہاں اللہ دیاں نشانیاں نو کوئی فرق نہیں پیندا، انہاں نو کوئی فرق نہیں پیندا، یہ اللہ دیاں نشانیاں نے۔ وَلَٰكِن يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِمَا عِبَادَهُ، لیکن اللہ انہاں دے ذریعے اپنے بندیاں نو ڈراندا ضرور ہے کہ مالک کائنات، پوری کائنات دا خالق و مالک، جیدے اگے زمین نالوں 10,000 گنا بڑا سورج کوئی حیثیت نہیں رکھدا، جدوں چاہے اللہ اینو بے نور کر سکدا ہے، جدوں چاہے اللہ دی روشنی ختم کر سکدا ہے، جدوں چاہے بالکل اینو ختم کر سکدا ہے۔ تو اے دنیا کی چیز ہے اس مالک دے سامنے، اور دنیا دے اندر بسنے والے تو اڈے ورگے بشر یہ اللہ دے اگے کی شے نے، جنہ دی ریت دے ذرات جنی بھی حیثیت نہیں ہے اللہ دے سامنے، تسی اللہ دے سامنے کداں ٹک سکدے ہو۔ اور کدی کدی بڑا افسوس ہوتا ہے جدوں ساڈے بعض لوگ عجیب و غریب قسم دیاں کسے کہانیاں بیان کرتے ہیں کہ فلاں بندے نے، فلاں بندہ ہے اے اللہ دے عذاب نو روک لے گا، فلاں ہے او آ کر لے گا، او کر لے گا۔ اللہ دی قسم جدوں اللہ دا عذاب آندا ہے پھر کوئی نہیں روک سکتا اینو۔ فعال لما یرید، جو چاہتا ہے کر کے دکھا دیتا ہے، وہ اس کے سامنے کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو سانو سوچنا چاہیے کہ ایسے موقع دے اوپر جدوں سورج گرہن لگ جائے یا چند گرہن لگ جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا طریقہ کار کی سی؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شریعت سانو عطا کیتی ہے، جو شریعت چھوڑ کے گئے نے، کیا او دے اندر سورج گرہن چند گرہن دے بھی کوئی احکامات ہے نہیں یا نہیں ہے؟ تو بالکل یہ بھی ہے نے۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جدوں سورج گرہن یا چند گرہن لگ جائے، فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، جدوں تسی سورج گرہن دیکھو، چند گرہن دیکھو تو تسی اللہ دا ذکر کریا کرو، اللہ نو یاد کریا کرو، وَكَبِّرُوا، اللہ دی تکبیرات بیان کریا کرو، بڑائی بیان کریا کرو، وَصَلُّوا، نماز دے اندر کھڑے ہو جایا کرو، وَتَصَدَّقُوا، اور صدقہ خیرات کریا کرو۔ 4 چیزیں آپ نے بیان فرمائی ہیں، اللہ دا ذکر کریا کرو، اللہ دی بڑائی بیان کریا کرو، نماز دے اندر کھڑے ہو جایا کرو، اور اللہ دی راہ دے اندر صدقہ خیرات کریا کرو۔ اسی کی کر لیا؟ اینکاں لے لیاں خاص قسم دیاں،
خاص قسم کی اینک لے کے ویکھنا سورج کداں دا لگتا ہے. پچھلے سال تسی ہو سکتا دیکھا بھی ہوئے بعض علاقے کے اندر اینکاں وکیاں خریدیاں گئیاں بڑیاں بڑیاں مہنگیاں اینکاں جہدے نال اکھاں تے جڑا نا او دا مسئلہ نہیں بنتا. وہ اینکاں خریدیاں گئیاں باقاعدہ مجلساں لگیاں سورج گرہن چند گرہن ویکھیا گیا جی کنج ہوندا ہے. ساڈے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہ کام نہیں کرنے. تصدقوا صلو فاذکروا اللہ وکبروا، اللہ دا ذکر کرو، اللہ دی تسبیحات بیان کرو، ذکر اذکار کرو، صدقہ خیرات کرو. اے کام کرنا سی جدوں سورج گرہن ہو جائے. ایک اے دوسرا جدوں سورج گرہن لگ جائے یا چند گرہن ہو جائے تو نماز دے اندر کھڑے ہو جاؤ. جیڑا بھی ٹائم ہے، صبح دے ٹائم لگ گیا، 10 بجے لگ گیا، 12 بجے لگ گیا، 1 بجے 2 بجے 3 بجے 4 بجے شام تک، یا سورج یا چند نو گرہن لگ گیا رات دے کسے ٹائم تے، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهَا فَصَلُّوا، جدوں بھی تسی دیکھو تے نماز اندر کھڑے ہو جاؤ. وَادْعُوا اللَّهَ، اللہ دے کولو دعاواں کریا کرو رو رو کے، حَتَّى يَنْكَشِفَ مَا بِكُمْ، حتیٰ کہ وہ سورج گرہن یا چند گرہن صحیح ہو جائے، درست ہو جائے، انی دیر تک نماز اندر مشغول ہو جایا کرو. پاکستانی قوم جڑی ہے نا بھی بدھو ہی قوم ہے. کی ہے جی ڈنگر بیٹھے تے ٹھا دیو. کوئی خاتون ہے جیدے تے اللہ دی رحمت ہے، کوئی بچی بچہ ہونے والا، انہوں کہ ساری دیہڑی تری پھر دی رہا کر بس تو بہنا نہیں ہے. یہ پتہ نہیں کتھوں اس طرح دیا چیزاں آ جاندیاں اے جی. وہ انج ہو جاتا ہے تے وہ بچے دے اتنے نشان پایا جاتا ہے تے او دا پتہ نہیں بل کٹیا جاتا ہے، کھنڈا ہو جاتا ہے، یہ ہو جاتا ہے، وہ ہو جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایسی کوئی حدیث بیان نہیں فرمائی. ہاں جڑیاں چیزاں دسیاں نے انہوں نے کدی قوم نو دسیا ہی نہیں گیا کہ ذکر کرنا سی، اذکار کرنے سی، نماز پڑھنی سی، صدقہ خیرات کرنا سی، کام تے اے کرنا سی. انہوں توری پھیری رکھو بس، وہ چلتی پھردی رہے، اے کردی رہے، او کردی رہے. یہ سانو دسیا کیوں جی بزرگوں اس طرح ہی دسیا گیا. پیر ونگے ہو جان گے، فلاں ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. سب کسے کہانیاں بناوٹی گلاں نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بیان کیتا. ساڈا تو عقیدہ ہے، ذہن ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو ہٹ کے جن نے بھی کوئی گل بیان کیتی بناوٹی گل ہے. وہ دین نہیں ہے. دین وہی ہے جو زبان نبوت دے وچوں نکلیا ہے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ سانو ہدایت نصیب فرمائے. نماز خسوف دی جماعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کروائی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی صحیح حدیث ہے صحیح البخاری دے اندر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دور دے اندر سورج گرہن لگیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھائی، جماعت کروائی. اور جماعت کروان دا طریقہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قیام کیتا. سورت بقرہ جنہ لمبا قیام کیتا. سورہ بقرہ 2.5 سپاریاں دی سورت ہے، 2.5 سپاریاں دی سورہ بقرہ جنہ قیام کیتا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع چلے گئے، پھر کھڑے ہوئے، پھر نبی علیہ السلام نے ہاتھ بن لائے، پھر قرآن پڑھنا شروع کر دیتا. پھر نبی علیہ السلام نے سورۃ آل عمران جڈا لمبا قیام کیتا. پھر رکوع چلے گئے، پھر رکوع چو اٹھے، پھر سجدے دے اندر گئے، 2 سجدے کیتے اور پھر کھڑے ہو گئے. اور پھر آپ نے دوسری رکعت بھی اسی طرح ہی پڑھی. یعنی ایک رکعت دے اندر 2 رکوع کرنا، اور دوسریاں روایات دے اندر 3 رکوع کرنا، 4 رکوع کرنا بھی ثابت ہے. رکوع جانا ہے، رکوع جو کھڑے ہو کے پھر ہاتھ بن کے قرآن پڑھنا شروع کر دینا ہے. سمجھ آ رہی جی گل دی؟ پھر رکوع جانا ہے، پھر کھڑے ہونا ہے، پھر ہاتھ بن کے پھر قرآن پڑھنا شروع کر دینا ہے. ایک رکوع نال بھی اپنا 2 رکوع، 3 رکوع، 4 رکوع کرنا. سجدے 2 ہی کرنے نے رکعت دے اندر، لیکن رکوع 4 تک بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو ثابت نے. گل دی سمجھ آ رہی جی؟ رکوع تو مراد قرآن پاک دا رکوع نہیں میں بیان کر رہا، جڑا اسی نماز اندر رکوع کرنے ہیں وہ رکوع ہے. اللہ اکبر کہہ کے رکوع چلے جانے ہیں نا، وہ رکوع. جدو کھڑے ہونا سمی اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد، اس بعد پھر ہاتھ بن لینے، پھر ہاتھ بن کے پھر قرآن پڑھنا شروع کر دینا. پھر جنی اللہ توفیق دے قرآن پڑھنا ہے، پھر رکوع دے اندر چلے جانا ہے، پھر کھڑے ہونا سمی اللہ لمن حمیدہ، پھر ہاتھ بن لینے، پھر قرآن پڑھنا شروع کر دینا ہے. 2 رکوع، 3 رکوع، 4 رکوع ایک رکعت دے اندر کرنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو ثابت نے. اللہ اکبر. حدیث دے اندر آندا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعتاں پڑھائیاں
دو رکعتاں پڑھان تو بعد نبی علیہ السلام نے سلام پھیریا اور ایک صحابی نو کہا کہ باہر جا کے دیکھ کے صحیح ہویا ہے سورج کہ نہیں ہویا جے. انہیں باہر آ کے دیکھا کہ اللہ دے نبی ہجے ٹھیک نہیں ہویا جے ہے معاملہ. پھر نبی علیہ السلام نے نماز شروع کر دیتی. پھر دو رکعتاں اسی طرح ہی پڑھیاں 2 رکوعاں نال 3 رکوعاں نال. پھر نبی علیہ السلام نے 2 رکعتاں تو بعد بندے نو بھیجیا. جنی دیر تک وہ ٹھیک نہیں ہویا نبی علیہ السلام رکعتاں پڑھائی ہی گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس نماز دے اندر خواتین بھی شامل ہون گئیں بچے بھی شامل ہون گے. حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماندیاں نے میں اپنی بھن دے کول آئی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ وڈی بھن ہے اسماء اور چھوٹی وہی بھن حضرت اما عائشہ رضی اللہ. یہ 2 ہی بھناں نے. کہندے جدوں سورج گرہن لگا نا تو میں اپنی بھن دے کول آئی کہ میں دیکھاں جا کے کہ وہ کی کر رہی ہے. تو میں دیکھا کہ وہ بھی مسجد کے اندر جماعت دے نال نماز پڑھ رہی ہیں سر. تو نماز خواتین بھی ادا کرن گیا سورج گرہن دی یا چاند گرہن دی وہ بھی آن گیا دے اندر. دوسرا مسئلہ اس نماز دے اندر ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا بھی ثابت ہے. صحیح مسلم دے اندر حدیث موجود ہے. حضرت عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماندے نے فَأَتَيْتُهُ وَهُوَ قَائِمٌ فِي الصَّلَاةِ. میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آیا جدوں سورج گرہن لگیا میں دیکھا کہ نبی علیہ السلام نماز پڑھا رہے ہیں رافعٌ یدیہ اور آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا ہوا ہے ایسے کر کے اللہ کے سامنے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں رو رو کے دعائیں کر رہے ہیں کہ اللہ سانو اپنے عذاب تو محفوظ فرما. فجعل یسبح ویحمد ویحلل ویکبر ویدعو. میں نے دیکھا اللہ کے نبی تسبیحات بیان کر رہے تھے تکبیریں بیان کر رہے تھے لا الہ الا اللہ کہہ رہے تھے ذکر اذکار کر رہے تھے اور اللہ سے دعائیں مانگ رہے تھے. اسی اینو انجوائے بنا لینے دیکھنا دکھانا شروع کر دینے. دوسری بات جو میں کہ بھی تھوڑا جا اشارہ کیتا یہ بندے دے جسم تے کوئی فرق نہیں پیندا. اللہ دے حکم نال ہوندا ہے جو بھی ہوندا ہے. اگر کوئی نشان پینا ہوئے کوئی مسئلہ بننا ہوئے تو بغیر یہ تو بھی پی جاتا ہے. وہ مالک جو کرنا چاہے وہ سورج چاند تو بغیر بھی کر لینا ہے. جے نہ کرنا چاہے تو کچھ بھی نہیں ہوتا. چلو مثال دے طور تے گھراں وچ جڑے جانور بیٹھے نے انہوں نے تو ٹھاتا تے جڑے جنگلاں دے وچ نے انہوں نے کون ٹھاوندا. مجھ بیٹھی ہے گھر جناب گائے بیٹھی انہوں نے ٹھاتا ٹھوڈا مار کے بھی اٹھ پوتا بیٹھی نہ رہے. تے جڑے جانور درندے پرندے جڑے جنگلاں دے وچ رہندے نے جڑے اللہ دی سپرد پھر تر رہے نے انہوں نے کون ٹھاوندا ہے. ایویں بناوٹی باتاں. جسم دے اوپر کوئی فرق نہیں پیندا. اینو دیکھن نال اکھاں دی روشنائی وغیرہ کوئی نہیں جاندی جدوں نے لے جانی ہے بغیر دیکھن تو بھی لے جانی ہے. یہ کوئی مسئلہ مسائل نہیں. جڑا کام کرن والا وہ اے ہے نماز ادا کیتی جائے ذکر اذکار کیتا جائے صدقہ خیرات کیتا جائے. اسی طرح اس نماز دے اندر قرات اچھی آواز نال کیتی جائے گی آہستہ آواز نال نہیں. چاہے زور ٹائم نماز ہو رہی ہے مغرب ٹائم ہو رہی ہے صبح ٹائم ہو رہی ہے شام ٹائم ہو رہی ہے رات ٹائم ہو رہی ہے کسی بھی ٹائم تے ہو رہی ہے آواز اچھی اور سارے لوگوں کو جمع کر کے نماز پڑھائی جائے گی. سارے کٹھے ہو جان گے اور سارے مل ملا کے نماز ادا کرن گے. اور اسی طرح اگر سورج گرہن نہیں بھی لگا کوئی اور اگر آفت آ گئی ہے تو او دے اوپر بھی نماز اسی طرح ہی ادا کیتی جائے گی. یعنی سورج یا چاند گرہن تو ہٹ کے اگر کوئی اور سبب بن گیا ہے زلزلہ مثال کے طور پہ آ گیا ہے یا کوئی پریشانی بن گئی ہے کوئی ٹینشن آ گئی ہے تو ادوں بھی نماز پڑھنا ثابت ہے. سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ انہاں تو روایت سنن کبرا بہقی دے اندر مصنف عبد الرزاق دے اندر اور الاوسط انہاں 3 حدیث دیاں کتاباں دے اندر روایت موجود ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی حضرت عبداللہ بن عباس مفسر قرآن یہ بصرہ دے اندر موجود سن. بصرہ دے اندر تو اوتھے زلزلہ آ گیا. انہوں نے لوگوں نے جمع فرمایا اور نماز پڑھانا شروع کر دیتی. وہ دے اندر انہوں نے 4 رکوع کیتے 2 سجدیاں دے نال انہوں نے 2 رکعتاں پڑھائیاں اور آخر دے اوپر انہوں نے فرمایا ہا قضا صلاۃ الآیاتی اے ہے پریشانیاں اور ٹینشنوں تو بچن والی نماز. کوئی اگر پریشانی آ جائے مصیبت آ جائے تو اس طرح نماز پڑھی جا سکتی ہے. یعنی صرف چاند گرہن یا سورج گرہن تے ہی نہیں کوئی زلزلہ آ گیا ہے کوئی سیلاب دا مسئلہ بن گیا ہے کوئی اور آفات اللہ کی طرفوں آ گئی نے
تو اس موقع دے اوپر بھی اس طرح نماز پڑھنا ثابت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اور صحابہ کرام تو۔ اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ بات سمجھ آ گئی ہوئے گی، اگر کسی مسئلے دی سمجھ نہیں آئی تو تسی پوچھ سکتے ہو۔ اللہ تعالیٰ سانو دین اسلام دی سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔